السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ نے شریعت کی دو اصطلاحیں بہت زیادہ سنی ہوں گی، ایک فرض عین اور دوسرے فرض کفایہ۔ فرض عین کس کو کہتے ہیں؟ فرض عین اس کو کہتے ہیں جس کا کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے کہ ہماری 5 وقتوں کی نمازیں ہیں، تو یہ نماز ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے اور فرض عین ہے، یعنی ان کا ادا کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کچھ لوگ نماز پڑھ لیں تو سارے مسلمانوں کی طرف سے، سارے گاؤں والوں کی طرف سے، سارے شہر والوں کی طرف سے یہ کافی ہو جائیں گی، بلکہ ہر مرد عورت پر یہ نمازیں فرض ہیں۔ اس کو کہتے ہیں فرض عین، یعنی سب کو کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے رمضان شریف کے روزے ہیں کہ ہر عاقل بالغ مرد عورت کے اوپر فرض ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ روزہ رکھ لیں تو باقی لوگوں کی طرف سے یہ روزے کافی ہو جائیں گے، تو اس کو فرض عین کہا جاتا ہے کہ جس کا کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر کرنا فرض ہو۔ اور فرض کفایہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر چند لوگ اس کام کو کر لیں تو سارے گاؤں، سارے شہر والوں کی طرف سے وہ کافی ہو جائے گا۔ جیسے جنازے کی نماز ہے، اگر جنازے کی نماز میں چند لوگ شریک ہو جائیں، کچھ لوگ پڑھ لیں تو سارے گاؤں اور ساری بستی والوں کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جائے گا۔ تو فرض عین اس کو کہتے ہیں جس کا کرنا ہر عاقل بالغ مرد عورت پر ضروری ہوتا ہے، اور فرض کفایہ اس کو کہتے ہیں کہ چند لوگ شریک ہو جائیں اس کام میں، چند لوگ اس کو ادا کر لیں تو فرض ادا ہو جائے گا۔ تو نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، اگر چند لوگ جمع ہو جاتے ہیں، چند لوگ اس کو ادا کر لیتے ہیں تو ساری بستی والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ لیکن ہاں، جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اس میں اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ وہ جو اس میں شریک ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اس میت کے لیے، وہ سفارشی بن کر جاتے ہیں وہاں، تو جتنے زیادہ ہوں گے اتنا ہی بہتر ہے۔ لیکن اگر چند لوگ ادا کر لیتے ہیں تو فرض ادا ہو جائے گا، اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نماز جنازہ کس طریقے سے پڑھی جائے گی، تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے۔ نماز جنازہ میں 2 فرض ہیں، ایک قیام یعنی کھڑے ہونا، اور دوسرے 4 تکبیریں۔ نماز جنازہ کے اندر یہ 2 چیزیں فرض ہیں، ایک قیام یعنی کھڑے ہونا اور دوسرے 4 تکبیریں۔ اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں شریک ہو اور کھڑا ہو جائے اور 4 تکبیریں ادا کر لے، کچھ نہ پڑھے، تب بھی اس کی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ لیکن ہاں، جو سنت طریقہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، تو ہم کو چاہیے ہم سنت پر عمل کریں، جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھلایا ہے، صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نیت کریں گے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ نیت کیا ہونی چاہیے؟ نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم نماز جنازہ ادا کرنے جا رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے، اور اس میت کے لیے ہم دعائے مغفرت کرنے جا رہے ہیں، یہ نیت ہونی چاہیے۔ اگر یہ نیت ہے تو آپ کی نماز جنازے کی نیت اتنی کافی ہے، دل کا ارادہ ہونا چاہیے۔ اب امام صاحب اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور ناف کے نیچے جہاں نمازوں میں باندھے جاتے ہیں ہاتھ، وہاں پہ ہاتھ باندھ لیا جائے گا۔ اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر آپ ہاتھ باندھے رہیں گے، امام صاحب دوسری تکبیر کہیں گے بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے۔ دوسری تکبیر کے بعد آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں، سب کو یاد ہوتی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت الی آخرہ، وہ آپ سب پڑھیں گے۔ پھر تیسری تکبیر کہی جائے گی، تیسری تکبیر کے بعد آپ کو دعا پڑھنا ہے۔ اگر میت جو ہے مرد اور عورت ہے تو وہ دعا پڑھیں گے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اور اگر نابالغ لڑکا ہے تو اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر لڑکی ہے تو اللہم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا اجرا وذخرا واجعلها لنا شافعا ومشفعا۔ پھر چوتھی تکبیر کہی جائے گی، اور چوتھی تکبیر کے بعد آپ سلام پھیر دیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بس چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ جنازے کو اٹھا لیں، اس کو قبرستان لے کے جائیں۔ تو آپ سنت طریقے سے نماز جنازہ پڑھیے، سنت طریقے سے نماز جنازہ پڑھنے کی کوشش کریے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت طریقے سے نماز جنازہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔